السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاحقاف 9۔ کہہ دیجئے میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں۔ اور مثال ہے ابتدع فلان بدعۃ، یعنی اس نے ایک ایسا طریقہ ایجاد کیا ہے جسے اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ ابتداء اور ایجاد کی دو قسمیں ہیں۔ عادات میں ابتداء اور ایجاد جیسے نئی نئی ایجادات، مثلا گاڑی، کمپیوٹر، ان سب چیزوں کو بنانا، اور یہ جائز ہے اس لیے کہ عادات میں اصل اباحت ہے، یعنی مباح ہے، جائز ہے، ممنوع نہیں ہے، یعنی ہر چیز جائز ہے الا یہ کہ نص اسے ناجائز کہے۔ مثلا کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ بنانا۔ نمبر 2، دین میں نئی چیز ایجاد کرنا یہ حرام ہے، یہ منع ہے، اس لیے کہ دین میں اصل توقیف ہے۔ توقیف کس سے ہے؟ وقف سے، روک دی گئی، یعنی وہیں پر سٹاپ کرنا ہوگا کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے ہمارے دین میں کسی ایسی نئی چیز کی ایجاد کی جو دین سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ بخاری اور مسلم۔ بدعت کی قسمیں۔ دین میں بدعت کی دو قسمیں۔ پہلی قسم ایسی بدعت جس کا تعلق قول اور اعتقاد سے ہے، یعنی عقیدے میں بدعت، جیسے جہمیہ، معتزلہ، رافضہ اور تمام گمراہ فرقوں کے اقوال اور اعتقادات۔ دوسری قسم عبادتوں میں بدعت، جیسے اللہ تعالیٰ کی پرستش غیر مشروع عبادت سے کرنا۔ غیر مشروع یعنی جسے شریعت نے نہیں بتایا، نہیں سکھایا، اور اس کی چند قسمیں ہیں، یعنی عبادت میں بدعت کی چند قسمیں، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں نمبر 1 عقیدہ میں بدعت اور نمبر 2 عبادات میں بدعت، کیونکہ عادات میں تو اس کی اجازت ہے ایز لانگ ایز وہ شریعت سے ٹکراتی نہیں۔ تو اعتقادی بدعت تو انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے، لیکن اب عبادات میں بدعت کی اقسام ہے یہ، ٹھیک۔ پہلی قسم نفس عبادت ہی بدعت ہو، جیسے کوئی ایسی عبادت ایجاد کر لی جائے جس کی شریعت میں کوئی بنیاد اور اصل نہ ہو، مثلا غیر مشروع نماز، غیر مشروع روزہ، یا غیر مشروع عیدیں جیسے عید میلاد وغیرہ۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو غیر مشروع نماز ہے اس کی کوئی مثال آپ کو معلوم ہے؟ قضاء عمری، اور رجب میں بھی ایک نماز ہوتی ہے صلاۃ الرغائب، رغائب، جی، یعنی باقاعدہ نام کے ساتھ ایک نئی نماز کا اضافہ، اور اس کا طریقہ بھی مختلف، خود ساختہ، یعنی عام طریقے سے مختلف، یعنی مخصوص قسم کی صورتیں اور مخصوص تعداد میں پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اب یہ ساری نمازیں جو ہیں، نمازوں کی کتنی قسمیں، یعنی ایک تو فرض نماز ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ان کے اوقات بھی مقرر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ پھر یہ ہے کہ کچھ نوافل ہیں جیسے تہجد وغیرہ ہیں، فرض کے علاوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشروع ہیں، ثابت ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو مثلا رمضان میں ادا کیے، بیسیکلی وہ بھی صلاۃ اللیل ہی ہے جس کو تراویح کہا جاتا ہے۔ پہلے حصے میں پڑھی جائے تو تراویح کہلاتی ہے، اور آخری حصے میں ہو تو تہجد کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ عید پر نماز پڑھنا، یا جمعہ کی نماز ہے، یا ضحیٰ ہے، یا استسقاء ہے، یا کسوف خسوف ہے، یہ تو ہیں مشروع نمازیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسی نماز پڑھے جس کا کسی حدیث میں کوئی نام نہیں آیا، قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، صحابہ نے ایسی کوئی نماز نہیں پڑھی، تو ایسی نماز پھر کیا ہو جائے گی؟ بدعت کہلائے گی، جو خود سے خود ہم نے اپنے اوپر لازم کر لی۔ دوسری قسم جو مشروع عبادت میں زیادتی کی شکل میں، یعنی ایک تو ہے کہ نئی نماز نکالنا، اور ایک یہ ہے کہ نماز کے اندر کوئی اضافہ کر لینا اپنی مرضی سے۔ نماز مشروع ہے، مثلا زور کی نماز ہے، لیکن 4 رکعتوں کی بجائے 5 پڑھنے شروع کر دینا، جیسے کوئی ظہر یا عصر کی نماز میں 5ویں رکعت زیادہ کر دے۔ تیسری قسم جو عبادت کی ادائیگی کے طریقوں میں ہو، ٹھیک ہے، طریقے میں کوئی خود ساختہ چیز شروع کر دینا، یعنی اسے غیر شرعی طریقے پر ادا کرے، جیسے مشروع اذکار اور دعائیں اجتماعی آواز اور خوش الحانی سے ادا کرنا، یعنی
کٹھے راگ لگا کر دعا مانگنا. ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کو سکھا دی جاتی، لیکن وہ سیکھنا ہے، وہ مانگنا نہیں. لیکن اگر مانگنے کے لیے عبادت کے طور پر، ایک ہے تعلیم کے طور پر، وہ مختلف ہے. لیکن عبادت کے طور پر اگر آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سارے لوگ مل کے راگ لگا کے مانگیں گے اکٹھے کورس میں تو زیادہ فائدہ مند ہوگی، تو یہ غلط ہوگا، یہ بدعت کہلائے گا. اور جیسے اپنے آپ پر عبادت میں اتنی سختی برتنا کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تجاوز کر جائے، یعنی آپ کی نماز سے آگے بڑھ جائے. چوتھی قسم، جو مشروع عبادت کسی ایسے وقت کی تخصیص کی شکل میں ہو جسے شریعت نے خاص نہ کیا ہو. جیسے 15ویں شعبان کی شب کو نماز اور دن کو روزے کے ساتھ مخصوص کر لینا، کیونکہ نماز اور روزے اصلاً مشروع ہیں، لیکن کسی وقت کے ساتھ خاص کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. دینی نقطہ نظر سے بدعت کا حکم. دین میں ہر بدعت حرام اور باعث دلالت اور گمراہی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دین کے اندر تمام نئی پیدا کی ہوئی چیزوں سے بچو، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے بھی کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادات اور اعتقادات میں بدعتیں حرام ہیں، لیکن یہ حرمت بدعت کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہے. بعض بدعتیں صراحتاً کفر ہیں، اس کو شرک کہیں تو زیادہ بہتر ہے، جیسے صاحب قبر سے تقرب حاصل کرنے کے لیے قبروں کا طواف کرنا اور ان پر ذبیحے اور نذر و نیاز پیش کرنا، ان سے مرادیں مانگنا اور فریاد رسی کرنا، جیسے غالی قسم کے جہمیوں اور معتزلیوں کے اقوال. اور بعض بدعتیں وسائل شرک میں سے ہیں، جیسے قبروں پر عمارتیں تعمیر کرنا اور وہاں نماز پڑھنا اور دعائیں مانگنا. بعض بدعتیں فسق اعتقادی ہیں، جیسے خوارج، قدریہ اور مرجئہ کے اقوال اور شرعی دلیلوں کے مخالف ان کے اعتقادات. بعض بدعتیں معصیت و نافرمانی کی ہیں، جیسے شادی اور بیاہ سے کنارہ کشی اور دھوپ میں کھڑے ہو کر روزہ رکھنے کی بدعت. تو یہ مختلف درجے ہیں بدعتوں کے اندر بھی جو دلالت ہیں. ایک غلط فہمی کی اصلاح، جس نے بدعت کی تقسیم اچھی اور بری بدعت سے کی ہے، یعنی بدعہ حسنہ اور بدعہ سیئہ، وہ غلطی اور خطا پر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ کے برخلاف ہے. حافظ ابن رجب نے اپنی کتاب جامع العلوم والحکم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ کی تشریح کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کا مذکورہ فرمان ان جامع کلمات میں سے ہے جن سے کوئی چیز خارج نہیں. وہ اصول دین میں ایک عظیم اصل ہے، یعنی یہ نہیں کہا کل بدعت ضلالہ ایکسپٹ فار دوز، یہ نہیں کوئی الگ نہیں کی، سب کی طرف ہے. کلو جب کہہ دیا تو بس سب آگے بیچ میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد کے مشابہ ہے. لہذا جس نے بھی کوئی نئی چیز ایجاد کی اور دین کی طرف اس کی نسبت کی اور دین میں اس کی کوئی اصل مرجع نہیں، مرجع نہیں ریفرنس نہیں ہے، لوٹ کے جائیں جس کی طرف کوئی سورس نہیں ہے اس کا، تو وہ گمراہی ہے اور دین اس سے بری اور الگ ہے، خواہ وہ اعتقادی مسائل ہوں یا ظاہری اور باطنی اعمال اور اقوال ہوں، کوئی بھی چیز ہو. اور بدعت حسنہ کہنے والوں کے پاس کوئی حجت اور دلیل نہیں ہے سوائے عمر رضی اللہ عنہ کے تراویح کے بارے میں اس قول کے کہ نعمت البدعۃ ھذہ، کیا ہی اچھی بدعت ہے. ان لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی روح پذیر ہوئیں جن پر سلف نے کوئی نکیر نہیں کی، یعنی انکار نہیں کیا، جیسے کتابی شکل میں قرآن کریم کا جمع کرنا اور حدیث کی کتابت و تدوین یا پھر مختلف علوم کی تدوین جیسے علم التجوید اور عقیدہ اور فقہ وغیرہ وغیرہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں الگ کوئی چیز نہیں تھے. تو یہ عام طور پر لوگ بدعت کے جواز میں دو دلیلیں پیش کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، اور دوسرے یہ کہ صحابہ نے بھی تو کئی نئی چیزیں بعد میں شروع کی تھی جو پہلے نہیں تھی، جن میں ان علوم کا ذکر آتا ہے. تو اب اس کی حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے ان دونوں کا جواب. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جن کی شریعت میں اصل ہے. کیسے؟ یہ نئی نہیں ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کہ نعمت البدعۃ ھذہ، تو اس سے مراد لغوی بدعت ہے،
نہ کہ شرعی بدعت. یعنی انہوں نے لفظ کو لغوی معنوں میں استعمال کیا ہے نہ کہ شرعی معنوں میں. یعنی بدعت کو اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو وہاں پر دونوں معنی آپ کو ملیں گے, اور یہاں ان کی مراد لفظ بدعت ہے نہ کہ شرعی بدعت. پس شریعت میں جس کی اصل موجود ہے, جس کی جانب رجوع کیا جا سکتا ہے, تو جب اسے بدعت کہا جاتا ہے تو وہ لغوی بدعت مراد ہوتی ہے نہ کہ شرعی. اس لیے شرعی طور پر بدعت وہ ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو, جس کی جانب رجوع کیا جا سکے. اور قرآن کریم ایک کتاب کی شکل میں جمع کرنے کی اصل شریعت میں موجود ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم لکھنے کا حکم فرماتے تھے. ٹھیک ہے نا, آپ کاتبوں کو بلاتے اور لکھواتے تھے, لیکن متفرق طور پر لکھا ہوا تھا. کیا وجہ تھی؟ جو میسر تھا اسی پہ لکھا جا رہا تھا. صحابہ کرام نے ایک مصحف میں حفاظت کی غرض سے اکٹھا کیا, یعنی جلد کے اندر کر دیا, حفاظت کے لیے, آسانی کے لیے, سہولت کے لیے. اگر یہ ایک جلد میں نہ ہو, کوئی صورت کہیں ملتی کوئی کہیں ملتی, تو کتنا مشکل ہوتا. اور تراویح, بعض کہتے ہیں نا کہ حضرت عمر نے شروع کی تھی تو نعوذ باللہ یہ بھی بدعت ہے. تو تراویح جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چند رات پڑھائی تھی جماعت کے ساتھ, تو اصل تو موجود ہے. اخیر میں فرض ہونے کے خوف سے جماعت پڑھنا چھوڑ دی, ورنہ ساری پڑھاتے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور وفات کے بعد الگ الگ گروپ میں پڑھتے رہے. آپ کی زندگی میں بھی الگ الگ پڑھتے تھے, یعنی اپنے اپنے گروپس میں. اور بعد میں بھی حضرت ابو بکر کے دور میں ایسا ہوتا رہا, یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک امام کے پیچھے لوگوں کو جمع کر دیا. تو انہوں نے تو صرف اکٹھا کیا, جیسے صحابہ نے قرآن مجید کو جمع کر دیا, ایسے حضرت عمر نے لوگوں کو جمع کر دیا. ایسا تو نہیں کہ انہوں نے کوئی نئی نماز ایجاد کر لی تھی, یا اس کی رکعتوں میں اضافہ کر لیا تھا, یا اس کے کسی طریقے میں اضافہ کر لیا تھا, یا اس کا طریقہ کچھ اور, مثلاً اس کا وقت بدل دیا کہ وہ دن کو پڑھنا شروع کر دی. ایسی تو کوئی چیز نہیں تھی نا. صرف کیا کیا تھا, انہوں نے سب کو اکٹھا کر دیا تھا. اور آج آپ دیکھیں کیا سارا شہر ایک جگہ جمع ہوتا ہے؟ نہیں. اب بھی تو لوگ مختلف علاقوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی سہولت سے. اور کیا سارے لوگ قرآن پاک پورا پڑھتے ہیں؟ نہیں. اب بھی آپ نے دیکھا کچھ لوگ صرف 10 دن پڑھتے ہیں, کچھ لوگ 10 دنوں میں ہی پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں, کچھ لوگ پورا مہینہ بھی پڑھتے ہیں لیکن پورا قرآن مجید مکمل نہیں کرتے. تو کبھی کسی نے ان پہ نکیر کی کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو, تمہیں لازم ہے کہ پورا کرو قرآن؟ نہیں, سہولت کے لیے جو بھی ہو. اور کچھ لوگ ایک سے بھی زیادہ قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں, تو جس کو جتنی نیکی کا شوق ہو. اور کبھی کسی ایک نے دوسرے کو اس کا پابند نہیں کیا. اور اب بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ کچھ تو امام کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں اور کچھ خدا کے پڑھ لیتے ہیں گھر میں, جیسے حافظ وغیرہ ہوتے ہیں. کچھ لوگ تو وہ اپنی دہرائی کے لیے خود سے بھی پڑھتے ہیں. تو یہ دین میں کوئی بدعت نہیں ہے, کیونکہ اس کی اصل موجود ہے. یہ ہے اس کی دلیل بیسیکلی. اور کتابت حدیث کی بھی شریعت میں اصل ہے, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بعض حدیثیں لکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی, اور عمومی طور پر آپ کے زمانے میں اس کے لکھنے کی ممانعت تھی, اس ڈر سے کہ کہیں قرآن کے ساتھ خلط ملط نہ ہو جائے. یعنی حدیث کو اس لیے نہیں لکھنے سے روکا تھا کہ یہ کوئی بدعت ہے, بلکہ کس لیے, اس کی خاص وجہ تھی. کیونکہ اس وقت پہلی پرائرٹی کیا تھی کہ قرآن مجید صحیح طور پر لکھا جائے اور وہ جمع ہو جائے, کیونکہ ریسورسز کم تھے, لوگ لکھنے والے کم تھے. اب اگر ایک کام کے لیے لوگ ہی کم ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ پہلے کون سا کام کرنا چاہیے اور زیادہ اہم کون سا ہے, اور اس کے بعد کون سا کرنا چاہیے. اور اگر اکٹھا ہی شروع کر لیا جائے تو اس میں کیا قباحتیں ہو سکتی. تو ان کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو لکھنے سے منع کیا تھا, اور خصوصاً اسی پیپر پہ جس پہ قرآن مجید لکھا ہوا. اور جہاں تک عقیدہ کا تعلق ہے یا علوم الحدیث یا فقہ وغیرہ کا, تو یہ بھی سہولت کے لیے ان کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا. ٹھیک ہے نا. الگ طور پر ایک سسٹمیٹک وے میں پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس ایک خاص موضوع سے متعلق پوری چیزیں ذہن نشین ہو جاتی. کیونکہ کسی بھی کام کو جب آپ لگ کے کرتے ہیں, گہرائی میں جا کے کرتے ہیں, ترتیب سے کرتے ہیں, تو اس کا امپیکٹ اور ہوتا ہے. تو ایک ہوتا ہے پھیلاؤ کسی بھی چیز میں کہ آپ پڑھ رہے ہیں اور وہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں, اور ایک ہوتا ہے ان سب کو منظم کر دینا, آرگنائز کر دینا, اور ایک خاص طریقے سے پڑھنا.
تو یہ ایک ٹول ہے، دین میں اس کی اصل تو موجود ہے. ہاں بدعت اس وقت ہوگا یہ جب وہ چیزیں اس میں پڑھائی جائیں جو دین میں اصل میں ہے ہی نہیں، جن کی کوئی دلیل نہیں، یا یہ سمجھنا کہ اس طرح پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے اور دوسری طرح پڑھنے میں کم ہے. یہ نہیں ہے مقصد اس میں. بدعتوں کے ظہور کے اسباب یعنی ظاہر ہونے کی وجوہات. کتاب و سنت پر مضبوطی سے جمے رہنے ہی میں بدعت اور گمراہی میں پڑنے سے نجات ہے. بچ کیسے سکتے ہیں بدعت سے؟ جب کیا کریں؟ قرآن و سنت کو مضبوط پکڑ لیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ سورۃ الانعام 153. اور یہی میرا راستہ سیدھا ہے، اس کی پیروی کرو اور دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو جو تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں واضح کر دیا ہے. آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ یعنی اسٹریٹ پاتھ. پھر اس کے دائیں اور بائیں چند لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ بہت سارے راستے ہیں اور ان میں سے ہر ایک راستے پر شیطان ہے جو اپنی جانب بلا رہا ہے. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. سبل کون سے ہیں؟ جو اس کے دائیں بائیں جا رہے ہیں، ڈائیورجنس. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تم کو اصل راستے سے دور لے جائیں گے. پس جو بھی کتاب و سنت سے روگردانی کرے گا تو اسے گمراہ کن راستے اور نئی بدعتیں اپنی جانب کھینچ لیں گی. کس کو؟ جو کتاب و سنت سے دور ہوگا اس کو بدعتیں اپنی طرف کھینچ لیں گی، اٹریکٹ کریں گی. اگر ہمارے معاشرے میں بہت سی بدعتیں ہیں تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اصل دین سامنے نہیں ہے ان کے، تو وہ پھر اور چیزوں کو دین سمجھ کے اختیار کر لیتے ہیں، اپنا لیتے ہیں. بدعتوں کے ظہور کے اسباب مندرج ذیل ہیں. پہلا سبب دینی احکام سے لا علمی اور جہالت. جو جو زمانہ گزرتا گیا اور لوگ آثار رسالت سے دور ہوتے گئے، علم کم ہوتا رہا اور جہالت عام ہوتی گئی. جیسا کہ اس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں دی ہے، تم میں سے زندہ رہنے والا شخص بہت سارے اختلافات دیکھے گا، ابو داؤد اور ترمذی. اور اپنے اس فرمان میں بھی کہ اللہ تعالیٰ علم بندوں سے چھین کر نہیں ختم کرے گا بلکہ علماء کو ختم کر کے علم ختم کرے گا، یہاں تک کہ جب کسی عالم کو زندہ نہیں چھوڑے گا تو لوگ جاہلوں کو رؤساء بنا لیں گے اور یہ لوگ مسئلہ پوچھنے پر بغیر علم کے فتویٰ دیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. جامع بیان العلم و فضل. تو علم اور علماء ہی بدعت کا جواب دے سکتے ہیں، اور جب علم اور علماء ہی کا فقدان ہو جائے تو بدعت کے پھلنے پھولنے اور بدعتیوں کے سرگرم ہونے کے مواقع میسر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز خواہشات کی پیروی. جو کتاب و سنت سے اعراض کرے گا وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. سورۃ القصص. اگر یہ تیری بات نہ مانے تو تو یقین کر لے کہ یہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. اگر یہ تیری بات نہ مانے تو تم یقین کر لو کیا کہ یہ خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں، یا انسان لا علم ہوتا ہے اور یا انسان خواہشات کا پیروکار ہوتا ہے، تب وہ دین کے اصل رستے کو چھوڑتا ہے. اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے. اور فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ. سورۃ الجاثیہ 23. کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، یعنی اس کو پوجتا ہے، اس کی مانتا ہے، اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے. اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ چنانچہ یہ بدعات اتباع خواہشات کی پیداوار ہیں.
یعنی ہم اصل دین پر عمل کرتے ہوئے جب کہتے ہیں کہ ہم تھک گئے ہیں، بور ہو گئے ہیں، تو اب کوئی نئی چیز ہو. یعنی انسان ہر چیز میں جدت چاہتا ہے، لباس میں جدت، کھانوں میں جدت، رہن سہن کے عادات اور اطوار میں جدت. تو وہ کیا چاہتا ہے کہ دین میں بھی کوئی جدت ہو. تو اس جدت پسندی کی وجہ سے، اور جدت پسندی کی کبھی وجہ کیا ہوتی ہے؟ صرف ضرورت نہیں ہوتی، خواہش نفس ہوتی، بس دل یہ کہہ رہا، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہوتی. تیسرا سبب، مخصوص لوگوں کی رائے کے لیے تعصب برتنا، کسی کی رائے کی طرفداری کرنا. یعنی آپ ایک خاص پرٹیکولر اسکول آف تھاٹ کو فالو کرنا چاہتے ہیں اور اسی کے پیچھے جانا چاہتے ہیں، تو پھر سم ٹائم آپ کے سامنے اصل دین آ بھی جائے، اصل بات آ بھی جائے، تو آپ صرف اس لیے نہیں لیتے کہ نہیں مجھے اصل میں فلاں رستہ اختیار کرنا ہے. کسی کی رائے کی طرفداری کرنا یہ انسان اور دلیل کی پیروی اور معرفت حق کے درمیان بہت بڑی رکاوٹ ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا سورۃ البقرہ 170. اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. اور آج کل یہی حالت متعصبین کی، یعنی جو باعث لوگ ہیں، جب انہیں کتاب و سنت کی پیروی اور ان دونوں کی مخالف چیزوں کو چھوڑنے کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی جو کتاب و سنت کے اگینسٹ جا رہی ہوں، تو یہ اپنے مذاہب، مشائخ اور آباء و اجداد کو دلیل بناتے اور حجت کے طور پر پیش کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے امام صاحب یہی کہتے ہیں، یا ہمارے ماں باپ یہ کہتے تھے، تو کیا خیال ہے ہمارے امام صاحب یا ہمارے ماں باپ، ان کو کچھ سمجھ نہیں تھی. بات یہ ہے کہ کیا امام اور والدین معصوم عن الخطا ہیں؟ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی، لیکن معصوم کون ہے؟ انبیاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور کتاب اللہ تو ہے ہی ہر شک و شبہ سے پاک لا ریب فیہ. تو خالص چشمے سے پانی پینے کی بجائے وہ کیا کرتے ہیں؟ ادھر ادھر سے سہولت کے لیے جو اس کی شاخیں نکلی ہوئی ہیں اس میں سے لے لیتے ہیں، خواہ وہ دوسرے درجے کا ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بدعت سے خبردار کر دیا تھا کہ ایسا ہوگا، لوگ نئی باتیں نکالیں گے اور تمہیں اس سے ہوشیار رہنا ہے. مسند احمد میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد حکومت کی باغ ڈور کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں بھی آئے گی جو سنت کو مٹا دیں گے اور بدعت کو فروغ دیں گے اور نماز کو اس کے وقت مقررہ سے ہٹا دیں گے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جمعہ کی نماز اتنی لیٹ ہوتی ہے کچھ جگہوں پر کہ بالکل عصر کے قریب ہو جاتا ہے وقت، خصوصاً سردیوں میں. حالانکہ اگر آپ بخاری کو دیکھیں اور حدیث کی کتابیں دیکھیں تو جمعے کی نماز کا وقت تو بہت ہی ارلی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں ہی پہلے سے بتا دیا تھا کہ یہ ہوگا، کہ لوگ دین میں ٹیمپرنگ کریں گے اور اپنی مرضی سے چیزوں کو آگے پیچھے ہٹائیں گے. تو یہ جو ہے نا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، قرآن مجید کی جو آیت ہے یہ بھی اسی کی طرف اشارہ کرتی. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اس چیز کی تم کو وصیت کی جاتی، تاکید کی جاتی ہے کہ اگر تم اصل سے ہٹے اور شاخوں میں پڑ گئے ادھر ادھر دوسرے رستوں پہ نکل گئے تو تمہیں اصل سے جدا کر دیں گے. تو تتبع السبل میں مجاہد کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ البدع والشبہات، بدعات اور شبہات ہیں. پھر اسی طرح یہ کہ ہر طرح کی بدعت سے منع کیا گیا ہے. عادات کی بات نہیں کر رہی میں، دین میں ہر طرح کی بدعت، یہ بھی یاد رکھیے، دین میں بدعت، عادات میں بدعت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا تو عنقریب وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا. بس تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت اور خلفائے راشدین میں جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو پکڑے رہو اور اسے ڈاڑھوں سے مضبوط پکڑ کر رکھو، اور دین میں نئے امور نکالنے سے بچتے رہو، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. ابن عمر کہتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے، خواہ لوگ اسے نیکی سمجھیں، یعنی خواہ اسے لوگ نیکی کا کام سمجھ کے کر رہے ہوں لیکن بظاہر نیکی نظر آنے والی چیز بھی گمراہی ہے. یہی تو بدعت کی زیادہ مشکل بات ہے. دیکھیے شرک بھی پہچانا جاتا ہے بعض اوقات بہت جلدی.
کفر بھی پہچانا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات بدعات کی پہچان بھی نہیں ہوتی اور غیر محسوس طریقے سے انسان ان میں جا پڑتا ہے کیونکہ ان کی ظاہری شکل دین کی سی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں تم سے کوئی حدیث بیان کیا کروں تو اس میں مزید اضافہ نہ کیا کرو. تو یہ اضافہ بھی پھر کیا ہوگا؟ بدعت. یعنی اپنے پاس سے اس کے الفاظ مت بڑھایا کرو. تو اس معاملے میں جو احادیث کے ترجمے ہیں نا، ان میں بھی احتیاط برتنی چاہیے. بعض لوگ ترجمہ کرتے ہوئے کسٹمائز کرتے کرتے کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں، کہیں سے کہیں کھینچ لے جاتے ہیں. تو طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ جیسے عربک ٹیکسٹ ہے اس کے مطابق ترجمہ، اس کو ایز اٹ از پڑھ کے پھر اس کے بعد آپ اس کی وضاحت میں اگر کچھ کہنا چاہیں تو کہیں، لیکن اصل میں اضافہ نہیں کرنا آپ کو، یا اس کو اپنے مرضی کے معنی نہیں پہنانے، کانٹیکسٹ میں ہی لینا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے علاوہ دوسروں کی باتوں کو سنت نہ سمجھا جائے. سنت کا کیا معنی بتایا تھا؟ طریقہ. تو ویسے تو لغوی معنی میں کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن کس طریقے کو سنت نہیں کہا جا سکتا؟ جو بظاہر دین کا طریقہ نظر آ رہا ہو لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایک قوم یا مختلف حکمران ہوں گے جو میری سنت پر عمل نہیں کریں گے اور میری سیرت کے علاوہ کوئی اور سیرت اختیار کریں گے. تو ان کے بعض امور کو اچھا سمجھے گا اور بعض کو برا. یعنی بعض چیزیں ان کی سنت کے مطابق نہیں ہوں گی لیکن تم ان کو اپریشیٹ کرو گے، کیونکہ سنت کا علم ایک تو بعض اوقات نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات جب کوئی حکمران یا کوئی انفلوئنشل شخص کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے تو انسان کہتے ہیں یہ تو بہت سمجھدار ہے، یہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہی کر رہا ہوگا، اس لیے اس کے طریقے کی پیروی کر لو. یہاں سے بگاڑ آ جاتا ہے. پھر تو اس جہالت سے بھی بچنا چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت جیسی وہ ہے ویسی ہی دکھا، اور کہیں بھی اپنے نفس کی خواہش یا کسی اور کی کوئی ایسی چیز جو دین نہ ہو اور اسے ہم دین سمجھ کے اختیار نہ کریں. اس سے ہمیں محفوظ رکھ کہ ہم اس کو دین سمجھ کے اختیار کریں جو اصل میں دین نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے جس امت میں نبی بھیجا گیا اس کی امت میں سے اس کے حواری اور صحابی بھی ہوئے. امت کے کچھ لوگ اس کے ساتھی تھے جو اس کی سنت پر چلنے والے اور اس کے حکم کی پیروی کرنے والے تھے. لیکن ان صحابیوں کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے جو وہ کہتے تھے جو وہ خود نہیں کرتے تھے، یعنی خود عمل نہیں کرتے تھے، اور وہ کرتے تھے جن کا ان کو حکم ہی نہیں دیا گیا تھا. یعنی نیکسٹ جنریشن میں، یعنی نبی نے تو اللہ کی مرضی کے مطابق کام کیا، پھر اس کے ساتھیوں نے بھی وہی کیا جو نبی نے کیا، پھر نبی کے جانے کے بعد وہ ساتھی جو تھے ان کے وہ اس طریقے پر چلتے رہے. لیکن آہستہ آہستہ ڈائلیوشن ہوئی، جو بعد میں لوگ آئے انہوں نے کیا کیا اور رستے نکال لیے، یعنی وہ کرنا شروع کر دیا جو اصل میں نہیں تھا. اور آپ دیکھیے کہ کرسچینٹی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کی، لیکن بعد میں جو ان کے جو حواریوں کے آگے فالوورز تھے وہاں سے شروع ہوئی. انہوں نے یہ بدعتیں ایجاد کی. اصل دین میں کیسے بگاڑ آیا؟ لوگوں نے بگاڑ ڈالا نا، جنہوں نے دین کے نام پر غیر دین کو پیش کیا. تو جب بھی دین پڑھنے جائیں تو کیا پڑھیں، کس طرف کو جائیں، اس کی اصل کو دیکھیں. اگر اصل میں ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اصل میں نہیں تو کتنا بھی خوبصورت ہو ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے نا؟ بات واضح ہوئی ہے یا نہیں؟ ابھی بھی ہوئی. فرمایا جس شخص نے ہاتھ سے ان کا مقابلہ کیا وہ بھی مومن تھا، جس نے زبان سے ان کا مقابلہ کیا وہ بھی مومن تھا، جس نے زبان سے جہاد کیا وہ بھی مومن تھا. اس کے علاوہ رائی دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ بدعت کر رہے ہوں ان کو ان کی بدعت سے روکنا چاہیے. اور اگر ہم بدعتوں کو دیکھ کر چپ رہے اور بدعتوں کو دیکھ کر ہمیں کوئی تکلیف ہی نہ ہو اور ہم منع نہ کریں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا ایمان نہ ہونے کے برابر. کیونکہ اگر ایمان ذرا سا بھی ہوگا نا، چنگاری اتنی بھی ہوگی نا، تو کیا کرے گی؟ وہ شعلہ بن جائے گی، کبھی وہ بھڑک اٹھے گی. لیکن اگر چنگاری بجھ گئی ہے، ذرا رائی برابر بھی کچھ نہیں ہے باقی، تو اس سے تو کچھ خیر نہیں نکلنے والی پھر. اسی لیے یہ ایک مختصر سی کتاب ہے بدعت کیا ہے، یہ ام عبد منیب نے لکھی ہے. خاتون لیکن ماشاءاللہ ان کا قلم اتنا رواں ہے کہ انہوں نے لگتا ہے کچھ چھوڑا ہی نہیں.
جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے نا جس کی اصل دین میں کوئی نہیں، وہ انہوں نے مینشن کر دیا. تو مجھے اس سے ذاتی طور پہ مجھے سہولت ہوئی اپنا محاسبہ کرنے میں کہ کوئی اس میں سے میں تو نہیں کام کرتی کہ جو بھولے سے ہی انسان شروع کر دیتا. ہم معصوم تو نہیں ہے نا، ہم بھی پھسل سکتے ہیں، کسی چیز کو نیکی سمجھ کے شروع کر دیں لیکن اس کی کوئی اصل بنیاد دلیل نہ ہو. تو میں یہ چاہوں گی کہ یہ اگر آپ کے پاس ہو کتاب اور اس کو اپنے سیلف انالیسس کے لیے دیکھ لیں اور پھر آپ کو آبزرویشن میں آسانی ہوگی کہ کہاں کچھ ایسا ہو رہا ہے غلط، اور پھر کم از کم خود ان چیزوں کو چھوڑیں اگر کہیں بھی کچھ موجود ہے، اور سب سے پہلے اپنے عمل سے تبلیغ کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شرک اور کفر سے روکنا لوگوں کو اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا بدعت سے. اتنی شدید ریزنٹمنٹ آتی ہے، اتنی شدید خاندانوں کے اندر کہ آپ سوچ نہیں سکتے، جینا دوبر کر دیتے. تو بہت حکمت کے ساتھ، کیونکہ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے اور یہ اس کا دھوکہ ہے کہ انسان کو تھکائے بھی اور اس سے وہ کام کرائے جس کا کچھ بھی اجر نہیں بلکہ الٹا پکڑ ہونے والی ہے. مثلا پاکستان کا جھنڈا ہے، کتنے رنگ ہیں اس میں؟ تو اگر کوئی ایک تیسرا بھی لگا دے اس میں تو کیا ہوگا؟ پاکستان کا وہ نہیں رہے گا، وہ پارٹی کا جھنڈا ہو جائے گا. یا اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ یہ ہے پاکستان کا جھنڈا، یہ ہے اصل دین، آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک جرم ہے، اوفینس ہے. اب اگر کوئی کہے لو اتنی ریجیڈیٹی، اس غریب نے کیا کیا کہ آپ اسے پھانسی چڑھا رہے ہیں، ایک تھوڑا سا ایک نیا رنگ ہی لگا دیا. تبھی جدت ہونی چاہیے. کوئی چاند تارے کی اگر شیپ الٹی کر دی تو وہ بھی جرم ہے، تو آپ یہ نہیں کر سکتے. تو کیا ایک دین ہی ایسی چیز رہ گئی کہ جس میں آپ جو جی چاہے کھیل کھیلیں؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ خود ویل انفارمڈ ہوں. میں نے جب اس کو پڑھا تھا تو ایسے نہیں پڑھ لیا تھا، میں ہر ایک چیز پہ رک کے سوچتی تھی ہاں اس کو کیوں کہا بدعت، اس کو کیوں کیا وجہ، کہ اس کی اصل نہیں ہے نا کوئی. اگر کوئی اصل ہو تو ٹھیک ہے ہم بھی کر لیتے ہیں، ہم کیوں محروم رہے. بدعت پر تو کوئی توبہ بھی نہیں کرتا نا. پھر شرک کفر سے تو پھر بھی انسان کہتا ہے کہ ہو میں اتنی بڑی گمراہی میں تھا، لیکن اس سے توبہ بھی نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کو اچھا سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے نا. بعض لوگ بدعت کو جاری کرنے کے لیے دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس طرح ہم لوگوں کو دین کی طرف مائل کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ اس طریقے کا دین پسند کرتے ہیں. تو پھر پیروی دین کی ہو رہی ہے خواہشات کی. اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے طریقوں کو اختیار کر لیا تھا کہ اس طرح قریش راضی ہو جائیں گے تو اتنے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو دین کو بڑی ترقی حاصل ہو جائے گی؟ لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. یعنی قریب تھا کہ آپ تھوڑا سا مائل ہو جاتے. لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، اور اگر آپ اس کی طرف رخ بھی کرتے اذن تو کیا ہوتا؟ تب لأذقناك، ہم آپ کو چکھاتے ضعف الحیات و ضعف الممات، دنیا میں بھی دگنی سزا اور موت کے وقت بھی دگنی سزا. اور ہمارے مقابلے میں تم کسی کو مددگار نہ پاتے. اللہ اپنے نبی کو جو اللہ کے محبوب ہیں اس انداز میں خطاب کر رہے ہیں کہ اگر آپ ایسا کرتے جو کہ آپ نہیں کرنے والے تھے تو آپ کے بھی اس عمل کو ہم قبول نہ کرتے، کیونکہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد ریجیکٹڈ. تو اس لیے اس میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے. تو پہلے درجے پہ خود چھوڑ دینا ہے ان چیزوں کو، اگلے درجے پر پھر ان کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور پھر تیار رہنا ہے کس کے لیے؟ مار کھانے کے لیے. جی دیکھیے، اس خاص چیز پر بحث کرنے کے بجائے نا جڑ کاٹنی چاہیے پہلے کہ بھی یہ کرنا کیوں منع ہے، کیوں نہیں کرنا چاہیے. اگر لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی نا، جڑ کٹ گئی تو سارے پتے جھڑ جائیں گے، سب صاف ہو جائے گا. لیکن اگر جڑ باقی ہے نا تو پھر ایک گرے گا تو دوسرا آ جائے گا. تو کیونکہ وہ اندر بیماری جیسے کینسر ہوتا ہے نا، تو وہ اگر اس کا ذرا سے اثر باقی رہ جائے نا تو پھر پھوٹ پڑتا ہے. تو عقیدہ صحیح ہوگا تو پھر وہ اس کی جڑ کٹے گی نا. تو پہلے تو آپ خود لکھیے نا اپنی کاپیوں میں
کہ بدعت ہوتی کیا ہے، بدعت کی قسمیں کتنی ہیں، بدعت غلط کیوں ہے، بدعت سے کہاں منع کیا گیا، اور انشاءاللہ ابھی بدعت کے نقصانات کیا ہیں. یہ پہلے آپ خود واضح ہو جائیں. جب خود ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر دوسروں کو بھی پہلے یہ سمجھا کے پھر چیزوں سے روکیں. وہ پھر سیکنڈری ہو جاتا ہے. پھر اس کی بھی نوبت بعض اوقات نہیں آتی کہ آپ انہیں کہیں یہ چھوڑو یہ چھوڑو، وہ خود ہی چھوڑ دیتے. وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے. اور یاد رکھیے بدعت تب جائے گی جب سنت آئے گی. آغاز بدعت ختم کرنے سے نہیں کرنا. آغاز کہاں سے کرنا؟ سنت عام کرنے سے. جب روشنی پھیل جائے گی تو لوگوں کو خود ہی نظر آنے لگے گا کہاں کہاں غلطی، کیا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر روشنی نہیں اور لوگوں کے اندر ایمان ہی نہیں اور آپ اوپر اوپر سے ان کی صفائی کر رہے ہیں تو وہ تو کبھی نہیں ہونے کی. سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا کرے، ان کا مقام بلند کرے. کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے، ذرا سا آپ روکتے ہیں نا تو فوراً آپ کے اوپر الزام دے دیتے ہیں کہ آپ گستاخ رسول ہیں اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت نہیں. تو پہلے اپنی محبت تو بتائیے کہ آپ کس طرح کی محبت کرتے ہیں ان سے، اور آپ خود کیا جانتے ہیں پروفٹ کے بارے میں. کیونکہ بہت سے لوگ خود کچھ نہیں جانتے، ان کو اوپر اوپر سے پتہ چل جاتا ہے یہ بدعت ہے اور وہ اس کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں، یہ بدعت ہے یہ بدعت ہے، اور نہ ان کی کوئی بات سنتا ہے نہ مانتا ہے، اور الٹے جھگڑے فساد شروع ہو جاتے ہیں. تو ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھیے. سنت کو بھی فرض کے درجے میں نہیں لے جایا جا سکتا، یہ بھی بدعت ہو جاتی. دین کی رخصتیں قبول نہیں کرتے بعض لوگ، مثلا قصر نہیں پڑھتے، وہ کہتے کیا ہم فارغ ہیں ہم پوری نماز پڑھ لیتے ہیں. جراب پر مسا نہیں کرتے، خواہ مخواہ دین کو مشکل بناتے ہیں. اچھا بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہم نیک نیتی سے یہ کر رہے ہیں، تو نیک نیتی سے بھی کیا ہوا کام باعث اجر نہیں ہوتا. دوسری شرط کیا ہے؟ سنت کے مطابق 2 شرائط ہے نا حسن عمل کی. تو خالی نیک نیتی نہیں دیکھی جائے گی، اور کچھ نہیں کر رہے کچھ تو کر رہے ہیں، تو جو کرنا چاہیے وہ جو نہیں کر رہے اس لیے وہ کریں. تو کوئی بھی بہانہ اس کے لیے نہیں چاہیے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز سے پہلے عبداللہ بن مسعود کے دروازے کے پاس بیٹھا کرتے تھے. جب عبداللہ باہر تشریف لاتے تو ہم ان کے ساتھ مسجد چل پڑتے، یعنی راستے میں بھی استفادہ کرتے. ایک دن ابو موسیٰ اشعری ہمارے پاس آئے اور پوچھا ابھی تک ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن مسعود تمہارے پاس نہیں آئے؟ ہم نے جواب دیا نہیں. تو ابو موسیٰ ہمارے ساتھ بیٹھ گئے یہاں تک کہ عبداللہ بن مسعود باہر تشریف لائے. جب وہ آئے تو ہم سب اٹھ کر ان کے پاس آ گئے. ابو موسیٰ نے ان سے کہا اے ابو عبد الرحمن یعنی اے عبداللہ بن مسعود، آج میں نے مسجد میں ایک ایسا کام دیکھا ہے کہ مجھے اس پہ بہت حیرانی ہوئی، لیکن اللہ کے فضل سے وہ نیکی کی ایک صورت لگتی. عبداللہ بن مسعود نے پوچھا وہ کیا ہے؟ انہیں جواب دیا اگر آپ زندہ رہے تو خود ہی دیکھ لیں گے. میں نے مسجد میں کچھ لوگوں کو دیکھا وہ حلقے بنا کر بیٹھے ہوئے اور نماز کا انتظار کر رہے ہیں. ان کے سامنے کنکریاں پڑی ہیں یعنی پتھر کٹھے کیے ہوئے. ہر ایک حلقے میں یعنی گروپ میں ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، تو لوگ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تو وہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، تو وہ لوگ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں. عبداللہ بن مسعود نے ان سے پوچھا تم نے ان سے کیا کہا، یعنی تم نے یہ دیکھا تو کیا کیا؟ ان جواب دیا میں نے آپ کی رائے کے انتظار میں ان سے کچھ نہیں کہا، یعنی پہلے میں آپ سے کنسلٹ کر لوں. عبداللہ بن مسعود نے کہا تم نے انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ اپنے گناہ شمار کریں، یعنی اپنی 100 غلطیاں بھی شمار کریں، اور تم نے انہیں ضمانت کیوں نہیں دی کہ ان کی نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی اگر واقعتاً وہ نیکیاں ہوں. پھر عبداللہ بن مسعود چل پڑے، ان کے ہمراہ ہم بھی چل پڑے، یہاں تک کہ عبداللہ ان حلقوں میں سے ایک حلقے کے پاس آئے، ایک گروپ کے پاس ہے، اور ان کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا تم لوگ یہ کیا کر رہے؟ اب یہ بھی دیکھتے جائیے ان کا معاملے کا انداز، یہ معاملہ سیکھنے والے ہیں. خود آ کے تحقیق کی، سن لیا تھا لیکن آ کے پوچھا کیا کر رہے ہو تم؟ کہا ہے ابو عبد الرحمن یہ کنکریاں جن پر ہم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود نے کہا تم اپنے گناہوں کو گنو، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیوں میں سے کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی. اے امت محمد افسوس تم پر، تم کتنی تیزی سے ہلاکت کی طرف جا رہے ہو. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمہارے درمیان بکثرت موجود ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی پرانے نہیں ہوئے، ان کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں، یعنی جو آپ چھوڑ کے گئے ہیں وہ ابھی ویسا ہی ہے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کیا تم ایسے طریقے پر ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ یعنی آپ کی زندگی میں تو ایسا
کوئی عمل مسجد میں نہیں ہوا تھا، یا پھر تم گمراہی کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو۔ لوگوں نے عرض کی واللہ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، اللہ کی قسم ہے ابو عبد الرحمن ہمارا ارادہ صرف نیکی کا ہے، ہم تو نیکی سمجھ کے ذکر کر رہے ہیں اس طرح بیٹھ کے۔ ابن مسعود نے کہا وَكَم مِّن مُرِيدٍ لِّلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو نیکی کا ارادہ تو کرتے ہیں لیکن اس تک پہنچ نہیں پاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، حالانکہ وہ بڑا نیکی کا عمل کر رہے ہیں، بظاہر کیا کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں یا اس کو سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ اندر نہیں جا رہا۔ اور اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے ان میں سے اکثریت تم لوگوں کی ہو جنہوں نے قرآن پڑھا اور ان کے وہ اندر نہیں اترا۔ پھر وہ ان کے پاس سے اٹھ گئے، کتنی مختصر نصیحت تھی، کوئی لڑائی نہیں کی، جھگڑا نہیں، کوئی لمبی بحث نہیں، یہ کہہ کے چلے گئے۔ عمرو بن سلمہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان حلقے والے کی اکثریت کو دیکھا کہ وہ نہروان والے دن خوارج کے ساتھ مل کر ہم پر نیزہ داری کر رہے تھے، یعنی جو بدعت کا آغاز ہوتا ہے اس کا انجام بھی پھر ایسا ہی ہوتا ہے، وہ پھر اصل دین پر رہ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو نیکی کے روپ میں بدی ہے نا، یہ بہت خطرناک، بہت باریک فائن لائن ہے، اور اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ یہ سنن الدارمی کی ہے اور اس کو البانی نے صحیح قرار دیا سلسلہ صحیحہ میں۔ تو کوئی بھی نیا کام جو اگر سنت کے مطابق نہیں تو وہ کیا ہے، رد۔ بخاری کی وہ مشہور حدیث ہے کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں ان کے گھر گئے اور ان کی بیویوں سے پوچھا کہ آپ کی عبادت کیسی ہے اور آپ کا طریقہ کیا ہے، تو جو کچھ انہوں نے بتایا اس کو انہوں نے بہت ہی تھوڑا سمجھا اور کہا کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اس لیے آپ کو تو زیادہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ ایک نے کہا کہ میں تو ساری رات عبادت کروں گا اور سوؤں گا نہیں، دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، چھوڑوں گا نہیں، تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا۔ یہ سب کیا تھا، کس نیت سے کر رہے تھے؟ نیکی کی نیت سے، عبادت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے، لیکن کیا یہ نیکی تھی؟ نہیں۔ جب آپ کو پتا چلا تو کیا آپ خوش ہوئے؟ کتنے نیک لوگ ہیں، انہوں نے تو اتنے کام اپنے ذمے لے لیے، کیا فرمایا؟ آپ ناراض ہوئے، ممبر منگوایا، الصلاۃ جامعہ، 100 لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین سے میں تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں، لیکن اگر میں روزے رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں تو سوتا بھی ہوں اور نکاح بھی کرتا ہوں، جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں، من رغب عن سنتی فلیس منی۔ اتنا ہی دین کافی، اتنا ہی عمل کافی۔ اگر آپ کو مثلاً کوئی کچھ کرتا ہوا دکھائی دے نا اور آپ کو شک پڑے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں، یا آپ نے دیکھا ہمیشہ سے لوگ آپ کے گھر میں کرتے چلے آ رہے اور آپ بھی انکانشیسلی ساتھ شامل ہیں، پھر یکا آپ کو خیال آتا ہے کہ اس کو چیک کرنا چاہیے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ معلوم کریں گے کہ لیلۃ القدر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا۔ آپ کو ایک تجسس لگ جائے گا، ایک علم کی طلب لگ جائے گی، اور آپ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک آپ کو سارا نہ پتہ چل جائے۔ پھر صرف پتہ نہیں چل جائے بلکہ یہ کہ اس کے سورسز چیک کریں گے کہ اوتھینٹک بھی ہیں یا نہیں، ایسی ادھر ادھر کی کتابوں سے جمع کر لیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک نفل نماز کی تحقیق کے لیے لوگ سینکڑوں میل سفر کرتے تھے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ میں اس سے جا کے پوچھوں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہو یا آپ کے کسی صحابی سے سن رکھا ہو، کہ وہ مجھے وہ طریقہ بتائے۔ لوگ اتنا زیادہ احتیاط برتنے والے بھی تھے۔ آج ہمارے اوپر کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے پاس فرصت ہی نہیں کہ ہم اصل کو چیک کریں۔ تو جب بھی کوئی بتائے نیکی کا کام تو ذرا سا تکلیف کر کے اس کو مزید آگے دیکھنے کی کوشش کریں۔ اب یہ انہوں نے سوال کیا کہ 20 تراویح ہے کہ 8 ہے، ٹھیک ہے، اچھا میں نے سے کہا کہ پڑھ کے آئیے کہ جس نے 8 کہا وہ کیا دلیل دیتا ہے اور جس نے 20 کہا وہ کیا دلیل دیتا ہے، دونوں کی دلیل کو پڑھیے اور آپ بہت آسانی سے فیصلہ کر لیں گے۔ کسی کی میری تیری بات پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دل بھی ایک مفتی ہوتا ہے، وہ اندر سے بول اٹھتا ہے ٹھیک ہے نہیں، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو، تعویلیں نہ دو اس کو، کیونکہ الاثم ما حاک فی نفسک،
گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے. وہ کرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تم ناپسند کرو کہ لوگوں کو پتہ چلے، یہ بات اچھی نہ لگے تم کو. تو معیار ہونے چاہیے نا کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے، اس کا پتہ ہونا چاہیے. آگے چلتے ہیں. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں سنت میں درمیانی چال بدعت میں کوشش کرنے سے زیادہ بہتر ہے. یعنی بدعت میں تھکنے سے بہتر ہے کہ تھوڑی سی سنت اختیار کر لی جائے. اور دین جو ہے وہ خواہشات پر عمل کرنے کا نام نہیں. دین خواہشات پر عمل کرنے کا نام نہیں. قرآن مجید سورۃ القصص 50 میں آتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر محض اپنی خواہش کے پیچھے لگاؤ. سورۃ صاد 26 میں آتا ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ یہ بات تمہیں اللہ کی راہ سے بہکا دے گی. سورۃ فاطر آیت 8 میں آتا ہے أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، کتنی زبردست آیت ہے یہ. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، بھلا جس شخص کا برا عمل خوشنما بنا دیا جائے اور وہ اسے اچھا سمجھنے لگے برے عمل کو، اللہ تعالیٰ اسی طرح جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. آتا نا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اب یہ فی الحیات دنیا سے مراد کیا ہے کہ دنیا کی خواہشات اور اپنی مرضی کا دین گھڑ کے اسی میں گم ہے، اصل کو دیکھتے ہی نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اہل بدعت سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. قرآن مجید میں آتا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیرہ انکم اذا مثلهم. اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ حکم پہلے نازل کر چکا ہے کہ جب تم سنو کہ آیات الہی کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو وہاں ان کے ساتھ مت بیٹھو. کیوں؟ کیا ہوگا ورنہ پھر اس کی جھجک اتر جائے گی، حتیٰ کہ لوگ کسی دوسری بات میں لگ جائیں، عادات میں لگ جائیں، عبادات کے ایسے طریقے چھوڑ کے، تو ٹھیک ہے، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو جاؤ گے، انہی میں شمار ہوگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں جھوٹے دجال لوگ ہوں گے، تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے جن کو نہ تم نے نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنا ہوگا. تم ایسے لوگوں سے بچتے رہنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ اور فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. اب اس کا یہ معنی نہیں کہ کم علمی کی وجہ سے اگر ہم نے کوئی حدیث نہیں سنی ہوئی تو وہ کسی نے سنائی تو وہ ہمیں کوئی بدعت کی طرف لے جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گھڑ کے لا رہا ہے، اصل ہے ہی نہیں. دیکھیے بدعت اور سنت میں فرق کیا ہے؟ سنت کی اصل ہے اور بدعت کی اصل کوئی نہیں. تو یہاں جھوٹی حدیثیں مراد ہیں جو اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے لوگ بعض اوقات گھڑ لیتے ہیں. کوئی محنت نہیں کرتا کہ جو صحیح بات جانتے ہیں وہ تھوڑی سی تکلیف زیادہ کریں، ذرا دن رات محنت کریں اور میڈیا پہ جا کے کچھ کریں. جب آپ خود کچھ نہیں کرتے تو پھر جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، ٹھیک ہے نا. یعنی یہ ایسا ہی ہے جیسے جب انگریزوں نے میزائل بنا لیے تھے اور ترکی حکومت کے پاس صرف توپیں تھی تو وہ اس کا مقابلہ میزائلوں کا توپوں کے ساتھ کر رہے تھے. تو پھر باقی کیسے رہیں؟ یعنی کہ کس طرح جنگ جیت سکتے ہیں آپ؟ کوئی بھی جنگ جب تک ایٹ پار نہیں ہے آپ، یا آپ کے پاس وہ نہیں ہے جو دوسرے کے پاس ہے، تو آپ تو نہیں جیت سکتے. تو پہلے کیا کرنا ہے آپ کو؟ تو وہ تو بنائے. تو اب یہ تو ہم شکایت کرتے رہے کہ میڈیا پہ موضوع حدیثیں بیان کرتے ہیں، لیکن یہ کیوں نہیں ہم کوشش کرتے کہ ہم بھی، آپ میں سے کتنے لوگ اخبار میں لکھتے ہیں؟ کوئی نہیں لکھتا. کتنے لوگ کوئی ریڈیو پہ کوئی پروگرام کرتے ہیں؟ انہوں نے ایک ہاتھ کھڑا ہوا، کوئی کیا ہوگا، اب کی بات نہیں ہے، ماضی کی کوئی بات ہو رہی. اچھا، پھر اسی طرح یعنی ہم کچھ اور کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. تو جو ہماری مین سٹریم ہے وہ تو وہ اخبار پڑھ رہی ہے نا اپنے علم کے اضافے کے لیے، یا ٹی وی دیکھ رہی ہے، ریڈیو سن رہی ہے نا. اچھا، وہاں کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کے لیے 100 حجتیں لے آئیں گے، یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، وہ حرام، خواہ اس کی اصل موجود ہو. دیکھو البدعۃ تمیت السنہ، اور سنت آئے گی تو بدعت جائے گی. اگر آپ نے سنتوں کو زندہ ہی نہیں کیا تو بدعتیں نہیں جا سکتی. لوگوں کو صحیح بات پتہ ہی نہیں، اور اختلافی باتوں سے نہیں شروع کرے کیونکہ دین کا طریقہ نہیں.
قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب سے بھی بات کرنے کے لیے جب کہا گیا تو کیا کہا؟ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کامن گراؤنڈز پہ، جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن باتیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، حدیث آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں۔ اچھا چلیے اب ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سے دیکھتے ہیں، حدیث میں دیکھتے ہیں، آپ جو بات کہتی ہیں اس کی بھی اصل دیکھ لیتے ہیں ہم۔ اب آپ کہیں گے کہ نہیں بعض اسکالرز بھی یہ کرتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے بنی اسرائیل کے بھی اسکالرز تھے، شاید آپ کے اسکالر سے زیادہ ہی محنتی ہوں، لیکن کیا کسی کا اسکالر بن جانا اس بات کی دلیل ہو جاتا ہے کہ اس کی ہر بات صحیح ہو گئی؟ کیا وہ انسان نہیں، اس کی خواہشات بھی ہو سکتا وہ اپنی کسی خواہش کے پیچھے چل رہا ہو۔ قرآن مجید میں ایسے کسی اسکالر کا ذکر ہے کہ جو اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا؟ کیا آتا ہے اس کے بارے میں؟ یہ فیکٹ ہے نا، دس از اے فیکٹ۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے 175، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، پڑھ سناؤ ان کو خبر اس شخص کی جس کو ہم نے اپنی آیات دی، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس نے کیا کیا؟ جان چھڑا کے نکل گیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ تو اصل کیا ہے؟ علماء اصل ہے؟ اصل کیا ہے؟ اصول کس کو کہتے ہیں؟ قرآن و سنت کو۔ کسی بھی دور میں کہیں بھی کچھ بھی دیکھنا ہو اصل میں دیکھیں، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے اب آپ خود اینالائز کیجیے اپنے سوال کو۔ انہوں نے کہا سنت کو فرض کا درجہ نہ دیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلا نفلی روزہ ہے، مہینے میں 3 روزے رکھنے، آپ اس کو کبھی بھی نہ چھوڑیں، چاہے سفر ہو، حضر ہو، اور چاہے بیمار ہوں یا کوئی مہمان آئے ہوں، آپ کے نہیں میں نے تو یہ اپنے اوپر فرض کیے ہوئے ہیں، یا شوہر اجازت نہ دے، آپ کے نہیں میں نے تو فرض کیے ہوئے ہیں۔ کیا ہمیں حق ہے کہ نفل کو فرض کریں؟ نہیں۔ ان کی بات کا یہ مطلب ہے، جو آیت آپ کوٹ کر رہی ہیں اس کا معنی ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ کیسے ہوگا؟ اسی مثال میں کہ کوئی کہے کہ مہینے کے یہ 3 روزے جو ایام 20 کے روزے ہیں یہ کسی نے ایسے ہی گھڑ لیے ہیں، یہ مت رکھو، کوئی اس سے روکنا شروع کر دے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کی فضیلت، اور آپ کہہ رہے ہیں دین کا حصہ نہیں، یہ مخالفت ہوگی۔ یہ دو میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اچھا، بدعت کے عام ہونے کی وجوہات آپ نے پڑھی ہیں، 1-2 چیزیں اور بھی اس میں ایڈ کر لیجئے کہ سابقہ امتوں کی تقلید۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ پہلی امتوں کے طریقوں کی قدم بقدم پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی ان کی پیروی کرو گے، تم بھی وہاں جا گھسو گے، کیونکہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ نہیں مس ہوگی۔ جیسے رہبانیت ہے، تو اگر ہمارے دین میں کوئی اس طرح کا فقیر بن جائے اور کچھ کھائے پیے نہ، شادی نہ کرے، یہ سمجھ کے کہ زیادہ ثواب ہے شادی نہ کرنا، تو یہ کیا ہوگا؟ سنت کے طریقے سے انحراف ہوگا۔ پھر ایک اور وجہ، اپنی پیروی کروانا۔ سنت کیا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کریں، تو کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ لوگ ان کو فالو کریں، اپنی پیروی کرانا، اپنے پیچھے لگانا۔ معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تمہارے بعد بہت فتنے ہوں گے، مال بہت بڑھ جائے گا، قرآن کھول کر عام کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ مومن منافق، مرد عورتیں، چھوٹا بڑا، غلام آزاد، سبھی اسے حاصل کریں گے، یعنی علم بہت بڑھ جائے گا اس طرح۔ اور ایسا ہوگا کہ کہنے والا کہے گا لوگوں کو کیا ہوا میری پیروی نہیں کرتے، حالانکہ میں نے قرآن پڑھ رکھا ہے۔ لوگوں کو کیا ہوا کہ میری پیروی نہیں کرتے حالانکہ میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے۔ اب اگر کسی خاندان میں کوئی ایک لڑکی نے پڑھ لیا اور وہ یہ چاہے کہ لوگ اس کے طریقے پہ چلے، تو اسے اپنے طریقے پہ نہیں چلانا، اسے کس چیز کی طرف دعوت دینی ہے؟
دعوت اللہ، لوگوں کو کس سے جوڑنا ہے؟ اللہ سے جوڑنا ہے. یہ اصل دین کی دعوت. تمام پیغمبروں نے کیا کیا؟ ان اعبد اللہ. ٹھیک ہے. اچھا وہ کہے گا یہ لوگ اس وقت تک میری پیروی نہیں کریں گے حتیٰ کہ میں ان کے لیے کوئی نئی اختراع کروں. یعنی میرے فین نہیں بن رہے، مجھے کوئی نئی چیز دین میں لانی چاہیے. چنانچہ تم اپنے آپ کو اس کی بدعت سے بچائے رکھنا. اس کی بدعت دلالت اور گمراہی ہوگی. کرسچینٹی میں بگاڑ کس وجہ سے آیا؟ اسی وجہ سے آیا نا کہ جب ان کی تبلیغ مختلف علاقوں میں گئی تو جس علاقے میں گئی انہوں نے اس لوکل کلچر کو دین کا حصہ بنا لیا، اور اس طرح اصل شکل دین کی کچھ سے کچھ بن گئی کہ اس علاقے کے لوگ ڈانس پسند کرتے ہیں، لہٰذا کوئی ایسا ڈانس دین میں ڈال دو کہ جس سے لوگ اسلام کی طرف آ جائیں. تو پھر وہ اسلام کی طرف نہیں آ رہے، وہ دراصل اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. وہ وہاں ان کو اس شکل میں مل رہی تھی، یہاں اس شکل میں مل گئی، تو اصل دین تو پیچھے ہی رہ گیا. پھر کیا فائدہ اس کا؟ پھر غلوب ایک وجہ ہوتی. غلوب کیا ہوتا ہے؟ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلوب نہ کرو. ایاکم والغلوب، دین میں غلوب سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ دین میں غلوب کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے. غلوب ہوتا ہے دین میں اضافہ ہی کی ایک شکل، یعنی حد سے بڑھنا. اب بدعت کے چند نقصان، اگر نقصان پتہ چل جائے تو پھر بھی شاید باز آ جائے. پہلی بات تو وہی آیت فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پہنچ جائے. پھر یہ یاد رکھیں کہ بدعت بدترین گناہ ہے. خواہ وہ نیکی کا کام ہے لیکن وہ گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر خطبہ میں فرماتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. کہ حمد و ثنا کے بعد بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور سارے کاموں میں بدترین کام نئے نئے طریقے ہیں، اور ہر نیا طریقہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے. بدعتی پر لعنت اور بدعتی کے حمایتی پر بھی لعنت کی گئی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو اس جگہ سے اس جگہ تک حرم قرار دیا تھا اور فرمایا تھا جو شخص یہاں کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو ٹھکانہ دے اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بدعت ایجاد کی پھر اس پر عمل کیا گیا تو اس پر ان عمل کرنے والوں کے برابر وبال ہوگا. یعنی اگر کسی نے دین میں بدعت ایجاد کی اور جو اس کو فالو کر رہا ہے سب کا گناہ موجد پہ آئے گا اور ان کے وبال میں کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی. امام مالک کہتے ہیں جو یہ سمجھے کہ دین میں اچھی بدعت درست ہے تو گویا اس نے یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام رسالت میں خیانت کی ہے. کچھ بھول گئے تھے، کچھ چھوڑ گئے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا. پھر یہ کہ بدعت سنت کو ختم کر دیتی ہے. حسان بیان کرتے ہیں کہ جو بھی قوم اپنے دین میں نئی بدعت ایجاد کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان میں سے اس بدعت جیسی سنت کو اٹھا لیتا ہے اور پھر اسے دوبارہ ان لوگوں کے پاس قیامت تک نہیں لوٹاتا. کتنی بڑی خیر سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں. اتنا ڈرنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ حرم ہے، جو شخص اس میں کوئی بدعت ایجاد کرے یا بدعتی کو ٹھکانہ دے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی لعنت ہے. قیامت کے دن اللہ اس سے کوئی فرض یا نفلی عبادت قبول نہ کرے گا. اچھا عام جگہوں پر بھی بدعت کی ممانعت ہے لیکن مدینہ میں بدعت کی ایجاد اور زیادہ بری کیوں؟ کیونکہ اس طرح تو دین مکس اپ ہو جائے گا نا. پھر یہ ہے کہ بدعت امت میں تفرقے کا باعث ہے. یہ جو بہت فرقہ واریت ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ بدعات ہے. اگر سب اصل دین پہ ہوتے تو ایک ہی ہوتے. قرآن مجید میں آتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون. جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرقے بن گئے ان سے آپ کو کچھ سروکار نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے،
پھر وہ خود ہی انہیں بتلا دے گا کہ وہ کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں. پھر بدعت ہلاکت کا باعث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عمل میں ایک تیزی ہوتی ہے اور ہر تیزی کے بعد کمزوری ہوتی ہے، یا سنت کی طرف یا بدعت کی طرف. جس کا فطرہ سنت کی طرف ہو وہ ہدایت پا جاتا ہے، اور جس کا فطرہ کسی اور چیز کی طرف ہو تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے. یعنی ہر انسان کے اوپر مختلف کیفیات آتی. ایک وقت آتا ہے نا کہ آپ ایک کام بہت جوش و خروش اور بہت تیزی سے کر رہے ہوتے ہیں، پھر اچانک آپ اس میں بریک کر لیتے ہیں، رک جاتا ہے، پھر آپ واپس لوٹتے ہیں اس بریک کے بعد. تو کچھ لوگ تو سنت کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور کچھ بدعت کی طرف راستہ بدل لیتے ہیں. تو جس کا فطرہ یعنی وہ جو بریک ہے وہ اگر سنت کی طرف ہو تو ہدایت پہ ہے، اور فطرہ اگر کسی اور چیز پہ ہو تو ہلاکت ہے. بدعتی اللہ کو انتہائی ناپسند ہے کیونکہ وہ دین کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے نا. 3 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مبغوض ترین ہے. نمبر 1، حرم میں الحاد برپا کرنے والا، اسلام میں جاہلیت کے طریقے چاہنے والا، اور کسی آدمی کا ناحق خون کرنے کے لیے کوشاں رہنے والا. یعنی بے وجہ کسی کو مارنے کی کوئی پلاننگ کر رہا ہو، کسی بے قصور کو. بدعتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش یعنی شفاعت سے محروم رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 2 قسم کے افراد کے حق میں میری سفارش قبول نہ ہوگی. نمبر 1، انتہائی ظالم حکمران، اور نمبر 2، غلو کرتے ہوئے دائرہ دین سے خارج ہونے والا شخص، یعنی حد سے بڑھ کے جو کام کرے. غالی، کل غال مارق. حوض کوثر سے محرومی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے حوض کوثر پر پیش خیمہ ہوں گا، اور تم اس بات سے ڈرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی میری طرف آئے اور پھر وہ مجھ سے ہٹا دیا جائے، جیسا کہ گم شدہ اونٹ ہٹا دیا جاتا ہے. تو میں کہوں گا ایسا کیوں؟ تو جواب دیا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی. تو میں کہوں گا دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ. پھر بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، یہ بہت ڈرنے والی بات ہے. انس نے مرفوعاً نقل کیا کہ اللہ نے ہر بدعتی سے توبہ کو پردے میں رکھا ہے، توفیق ہی نہیں ہوتی اس کو. صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث. سفیان ثوری کہتے ہیں کہ ابلیس کو گناہ سے زیادہ بدعت پسند ہے، کیونکہ بدعت کے بعد توبہ نہیں کی جاتی جبکہ گناہ سے توبہ کی جاتی. تو ابلیس کیا چاہتا ہے کہ انسان کیا کرے؟ بدعتوں میں پڑے رہیں تاکہ توبہ بھی نہ کرے. بدعتی اللہ اور رسول پر جھوٹ باندھتا ہے جو عظیم گناہ ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اگر وہ رسول خود کوئی بات گھڑ کر ہمارے ذمہ لگا دیتا تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، پھر اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے پاس سے دین میں کوئی چیز ڈالنے کی اجازت نہیں، کہا یہ کہ آپ کے بعد کوئی اور ڈالے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعمد علیہ کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو جان بوجھ کے مجھ پر کوئی چیز باندھے اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. بدعتی شخص سے روایت اور شہادت نہیں لی جا سکتی. محدثین، فقہاء اور اصولیوں کا اجماع ہے کہ ایسا بدعتی جس کی بدعت اسے کافر بنا دے اس کی روایت قبول نہ کی جائے گی، اور خاص طور پر اگر وہ بدعت کی طرف دعوت دے رہا ہو. ابن سیرین کہتے ہیں کہ پہلے لوگ اسناد کی تحقیق نہیں کرتے تھے. اسناد کی تحقیق کا مطلب کیا کہ ریفرنس نہیں مانگتے تھے کہ کوئی بات کو پیش کرتا تھا. لیکن جب دین میں بدعات اور فتنے داخل ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ اپنی اپنی سند بیان کرو، ہاتھوں برہانکم. بس جس حدیث کی سند میں اہل سنہ راوی دیکھتے تو اس کی حدیث لے لیتے، اگر سند میں اہل بدعت راوی دیکھتے تو اس کو چھوڑ دیتے، یعنی بدعتیوں کی حدیث بھی نہیں لیتے تھے. بدعتی کا فہم بھی الٹا ہوتا ہے، اس کو بات الٹے طریقے سے سمجھ آتی ہے. وہ گناہ کو نیکی اور نیکی کو گناہ سمجھتا ہے. اسی طرح بدعت کو سنت اور سنت کو بدعت سمجھتا ہے. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم بدعات ضرور پھیلیں گی، یہاں تک کہ اگر کوئی بدعت چھوڑ دی جائے تو لوگ کہیں گے سنت چھوڑ دی. بدعتی اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والا ہوتا ہے. بدعتی شخص اپنی بدعت میں وقت لگا کر اللہ کا مسنون ذکر چھوڑ دیتا ہے. دوران بدعت اکثر نمازوں میں تاخیر کر دیتا ہے. یعنی جب آپ غیر ضروری چیزیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ نمازیں لیٹ پڑیں گے. صحابہ کا نیکی اور بدعت میں تمیز کر لینا. مجاہد کہتے ہیں
کہ میں اور عروہ بن زبیر مسجد نبوی میں داخل ہوئے. وہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عائشہ کے حجرے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. کچھ لوگ مسجد نبوی میں اشراق کی نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے عبداللہ بن عمر سے ان لوگوں کی اس نماز کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا بدعت ہے. اچھا، مسجد نبوی میں اشراق کی نماز پڑھ رہے تھے، یعنی مسجد میں لازم نہیں ہے کہ گھر سے آپ مسجد آئیں اشراق پڑھنے کے لیے. کیا کرنا چاہیے؟ فرض نماز بس لازم ہے وہاں پر. حذیفہ کہتے ہیں ہر وہ عبادت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کی تم بھی نہ کرو. سیدھی سی بات، کتنی سمپل چیز ہے. جو صحابہ نے نہیں کیا تم بھی نہ کرو. ابن سیرین کہتے ہیں اہل الاہواء کے ساتھ مت بیٹھو، نہ ان کے ساتھ بحث کرو، نہ ان کی باتیں سنو. ابو قلابہ کہتے ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ تمہیں بھی گمراہی پہ نہ ڈال دیں یا تم پہ دین میں چیزیں خلط ملط نہ کر دیں جن کو تم پہچانتے ہو. امام مالک کے پاس جب اہل الاہواء میں سے کوئی آتا تو اسے کہتے میں اپنے دین میں واضح دلیل پر ہوں لیکن تم شک پر ہو، جاؤ اپنے جیسے کسی شکی کے پاس اور اس سے جھگڑا کرو، مجھ سے مت جھگڑو. یعنی میں جو کچھ کر رہا ہوں دلیل کے ساتھ کر رہا ہوں اور تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، تو جن باتوں کی کوئی دلیل نہیں ہے ان میں جھگڑے کی ضرورت نہیں. جاؤ اپنے جیسے کسی کے پاس جا کے جھگڑو. خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس سے بچانا چاہیے. ابن طاؤس نے اپنے بیٹے سے کہا جبکہ ان کے پاس اہل بدعت میں سے ایک شخص بات کر رہا تھا، اے میرے بیٹے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالو تاکہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ مت سنو. ایک دن میں دیکھ رہی تھی کہ ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا اور ایک بچی آئی اپنا مسئلہ لے کے، تو کہنے لگی میرا پڑھنے کو بالکل دل نہیں چاہتا اور میں کنسسٹنٹ نہیں ہوں اس میں. مجھے اتنی زیادہ شدت سے اس بچے کی فکر ہوئی کہ یہ جو بیٹھا غور سے بات سن رہا ہے 7-8 سال کا بچہ، یہ کیا سن رہا ہے اور اس کا حال کیا ہوگا. میں نے اس کی ماں کو اشارے کی کہ یہاں سے نکال لو اس کو، لیکن اس کو ایک اشارہ سمجھ نہ آیا میرا. تو بعد میں نے خبر لی. یعنی جہاں آپ دیکھیں کہ غلط قسم کی مجلس ہے تو بچوں کو وہاں سے ہٹا لیں، کیونکہ چھوٹے بچے جو سنتے ہیں نا جس قسم کی باتیں ان کے دل میں بیٹھ جاتی اور بڑے ہو کر وہ اس کو اس طرح اختیار کر لیتے ہیں کہ یہ ہم نے کہیں سنا تھا. یعنی ہو سکتا ہے وہ آپ ہی سے منسوب کر دیں کیونکہ آپ کے سامنے ہو رہی ہے وہ بات اور ابھی آپ صرف سن رہے ہیں تاکہ سن کے دوسرے کو جواب دیں. دیکھیے کسی کے اصلاح کے لیے سب سے پہلا قدم ہوتا ہے کہ پہلے اس کی سنیں وہ کیا کہہ رہا ہے. اگر وہ غلط بھی کہہ رہا ہے تو ذرا پیشنس کے ساتھ سن لیں اور پھر اس کے بعد آگے بڑھیں. ٹھیک ہے، چلیے. یہ تو ہم مانتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے لیے اور سب انسانوں کے لیے اور دین مکمل ہو چکا ہے، تو پھر نئی باتوں کی کوئی گنجائش رہتی؟ بات ہی ختم. سمپل سی بات ہے، اتنی لمبی کرنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ جو آتا نا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو اس کی ایک شرط کیا ہے؟ احسن عمل کی. عمل صالح کی 2 شرطیں ہیں نا، ایک تو کیا ہے؟ اخلاص، اور دوسرے کہ وہ سنت کے مطابق ہو. یس. اچھا، یہ سنت ہے پیروی کرنا صرف مردوں کا کام ہے یا عورتوں کے لیے بھی کوئی ضروری ہے؟ سب کے لیے ضروری ہے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دے تو ان کے لیے اپنے معاملے میں کچھ اختیار باقی رہ جائے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یقیناً وہ سری گمراہی میں جا پڑا. جھگڑوں اور اختلافات کا حل کس چیز میں ہے؟ قرآن و سنت کی پیروی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو کیا کرو؟ اللہ رسول اور اولی الامر کی بات مانو. جھگڑا ہو جائے تو اللہ رسول کے پاس جاؤ، پھر اولی الامر نہیں، اللہ رسول کے پاس جاؤ، جو وہ کہیں گے اس کو مانو. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیے کہ آپ نے خود بھی فرمایا نا کہ تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا بہت سے اختلافات دیکھے گا، تو اس کو کیا آپ نے حکم دیا کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. قرآن مجید میں آتا ہے کہ سنت پر عمل کرنے میں زندگی ہے، یعنی یہ زندگی بخشنے والا کام ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
لبیک کہو اللہ رسول کی پکار پر جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے. ٹھیک ہے. سنت انسان کو حکمت سکھاتی. ابو عثمان نیسابوری کہتے ہیں جس نے اپنی جان پر قول اور فعل کے اعتبار سے سنت کو امیر بنایا وہ حکمت کے ساتھ بولے گا. حکمت کا سب کو شوق ہے نا کہ ہمیں ملے, تو وہ کیسے ملتی ہے؟ جو اپنی جان پر قول اور فعل دونوں اعتبار سے سنت کو حاکم بنائے تو وہ حکمت کے ساتھ بولے گا, اور جو اپنے نفس پر قول اور فعل کے اعتبار سے خواہش کو امیر بنا لیتا ہے اس کی زبان پر بدعت کا اظہار ہوگا. ٹھیک, یعنی اگر آپ خواہشات کی تکمیل کریں گے تو بدعتوں میں پڑیں گے, اور اگر آپ واقعی رسول کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو پھر سنت کے پیچھے چلیں گے. یہ جو ہے نا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ, ابن عباس اس کی تفسیر کیا بیان کرتے ہیں کہ اس کا معنی وہ اہل سنت ہوں گے جو آپس میں اتحاد اور اتفاق رکھتے ہیں, اور سیاہ چہرے بدعتیوں کے اور فرقہ بازی کرنے والوں کے ہوں گے. اور جو لوگ دین میں نئی نئی بدعتیں نکالیں قیامت کے دن ان سے اس کا حساب ہوگا. سنت سے ہٹنا سراسر گمراہی کا طریقہ ہے. عبداللہ کہتے ہیں جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ وہ کل اسلام کی حالت میں اللہ سے ملاقات کرے, آپ بھی چاہتے ہیں, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان ساری نمازوں کی حفاظت کرے ان مقامات میں جہاں ان کی اذان کہی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے ہدایت کے طریقے متعین کر دیے اور یہ نمازیں بھی ہدایت کے طریقوں میں سے ہیں. اور اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو جیسا کہ یہ پیچھے رہنے والا اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو تم نے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا, اور اگر تم اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا؟ اگر تم اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. حدیث میں آتا ہے, السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے, من لم یعمل بسنتی فلیس منی, جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں, یعنی اس کا پھر مجھ پر کیا ایمان ہے. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی, آپ نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنۃ الا من ابا, قالوا یا رسول اللہ ومن یابا, قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کرے گا؟ فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا, اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے گویا انکار کیا. تو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے کیا؟ سنت کی پیروی. عبداللہ کہتے ہیں مجھے یہ بات پتہ چلی کہ دین میں سب سے زیادہ سنت کو ترک کرنا آئے گا. ایک ایک سنت کر کے دین سے اس طرح رخصت ہوگی گویا جیسے کوئی رسی ایک ایک دھاگا کر کے ٹوٹتی جاتی. رسی کیا ہوتا ہے نا, رسی کبھی کھولی آپ نے؟ پھر کھولے تو کیا ہوتا ہے, اس کے مزید ریشے نظر آتے ہیں, پھر وہ ایک ریشہ نکل گیا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, تو پھر دوبارہ آپ اس سے کیا رسی بنائیں گے. تو سنتیں بھی ایسے ہی آہستہ 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 ایک ایک ریشہ چھوٹی چھوٹی غیر محسوس طریقے سے ٹوٹتی جائیں گی, اور آخر میں کوئی چیز نہیں رہے گی جس کو آپ کو پکڑنا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. پھر صحابہ کرام جو تھے وہ سنتوں کی پیروی بھی کرتے تھے اور آپ کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی فالو کرتے تھے. حضرت ابن عمر کی خاص طور پر مثالیں آپ نے پڑھی ہوں گی, کوئی بتائے گا مجھے؟ بٹن کھول دیتے تھے, ایک حدیث بیان کرتے, اور خاص رستے سے گزرتے تھے, ادھر جا کے رکتے تھے, پھر چلتے تھے. جب بلال نکلے تھے خانہ کعبہ سے پوچھا کہاں نماز پڑھی تھی, یعنی ہر چیز میں پیروی کرتے. چلیے, کیا عیسائیوں نے کوئی بدعت ایجاد کی تھی؟ کسی ایک بدعت کا نام بتائیے. عیسائیوں نے کون سی بدعت ایجاد کی تھی؟ رہبانیت. دلیل ہے کوئی؟ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا, اور رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کر لیا تھا. رہبانیت کیا ہوتی ہے؟ ترک دنیا. ہمارے دین نے تو اس کی اجازت نہیں دی, نہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا حکم دیا. تو عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کا طریقہ چھوڑ کر دین میں خود سے ایک نیا راستہ نکالا, بے وجہ خود کو مشقتوں میں مبتلا کیا. حضرت عمر کے پاس ایک راہب آیا تو اس کا عبادت کر کر کے برا حال تھا, حضرت عمر اس کو دیکھ کر رونے لگے. اس کا انجام کیا ہوگا؟ پھر اللہ کا شکر کہ جس نے ہمیں اپنا راستہ دکھایا, ورنہ ہم بھی اس کی عبادت ایسے طریقوں پہ کرتے جو اس کو پسند ہی نہیں, قبول ہی نہیں, تو کہاں ہوتے. تو کسی بھی چیز کو ایجاد کرنا بدعت کہلاتا ہے, اس طرح کہ پہلے سے اس کی کوئی بھی مثال نہ ہو, کوئی اس کا مادہ نہ ہو, اور وہ سنت کے مخالف ہو, سنت کے اپوزٹ ہو. دین میں نیا طریقہ, خصوصاً عقائد اور عبادات میں. معاملات میں
آپ اپنی مرضی سے معاملہ کر سکتے، اس میں وہ بدعت نہیں ہوتی. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.